السلام علیکم۔ پھر سے لیٹسٹ اپڈیٹ سیاست کے ہم لے کے آ گئے۔ دنیا کا سب سے بڑا تجزیہ نگار پاکستانی لیول پہ ایٹ لیسٹ لوگ مانتے نہیں ہیں، ویوز نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو ہم نے تجزیے کیے ہیں وہ نجم سیٹھی اور کسی اور لیول مبشر لقمان اور یہ لوگ بھی نہیں کرتے، طارق حسین وغیرہ بھی نہیں کرتے۔ ان سب کی کوئی بات ٹھیک ہوتی ہے، میں ہر بات آپ کو بڑی ان چینل بتاتا ہوں، وہی بات ہے کہ وحشت کا مسئلہ اس قوم کے ساتھ ہے۔ بہرحال آگے کی آپ کو بڑی دلچسپ اپڈیٹس دے دوں۔ پیپلز پارٹی زیر تاب آنے والی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف حکومت جا رہی ہے، میرا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ شہباز شریف حکومت پہ شہباز شریف پہ ابھی بھی ہاتھ ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ ہاتھ ہٹے گا تو پیپلز پارٹی سے ہٹے گا۔ زرداری صاحب زیر اعتاب آنے والے ہیں، یا تو ان سے سخت فیصلے لیے جائیں گے، سائن کروائے جائیں گے اور وہ کریں گے، یا پھر وہ چھٹی کروائیں گے اپنی، اور ان کی جگہ صدر جناب عزت مآب آئیں گے، بس سمجھ جائیں۔ اچھا دوسری چیز یہ جو تھوڑے عرصے پہلے امیونٹی لی گئی تھی صدر صاحب کے لیے اور ایک اور صاحب کے لیے، یہ صوبے والا معاملہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ حد تک۔ یہ وہ کام ہے کہ صوبے بن گئے اور کل کو جب حکومتیں اور اقتدار اور اسٹیبلشمنٹس حکومتیں چینج ہو گئیں تو ہو سکتا ہے وہ معاوضے کی طرف جائیں، تو اس سے بچنے کے لیے پہلے سے انتظام کیا گیا ان دو شخصیات کے لیے کہ بھائی یہ معاوضے کی تحریک تو نہ چلے کبھی۔ زرداری صاحب پورے سندھ سے ٹکر لے کے بھی سائن کر سکتے ہیں اپنی طوالت کے لیے، اپنی صدارت کو، لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو تھوڑے دن پہلے بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو اس کی اوقات دکھائی جائے گی کہ جو کچھ تم بولتے کرتے رہے ہو بدماشی سے، وہ ہم نے نگاہوں میں رکھا ہوا تھا ایز اے ناگن۔ ناگن نے کیپچر کر لی تھی تصویریں، تو اس کا جواب تو آپ کو دینا پڑے گا بھائی۔ ایسا نہیں ہوتا، یو کین ناٹ گو فری، یا آپ ایسے نہیں جا سکتے کچھ بول کے۔ یہ سب چیزیں یاد رکھی جاتی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بہت بدماشی کی ہے تو اس کو صلہ ملنا بھی چاہیے ان بدماشیوں کا۔ باقی نواز شریف صاحب سے بہت اچھے تعلقات ہیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی، وہ بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کو۔ میں جب جگہ نہیں کرتا ہوں یار، میں آپ کو اصلیت بتاتا ہوں۔ اب بات یہ اصلیت ہی ایسی ہے، میں کیا کروں؟ میں باجوہ صاحب کے دور میں جب وہ اسٹیبلشمنٹ تھی عمران خان کو سپورٹ کرتی تو وہی بات بتاتا تھا جو وہ کرتے تھے، اس وقت وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے تھے، حالانکہ بہت جلدی تنگ ہوئے تھے عمران خان سے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ چلنا مشکل ہے، وہ ایک اپنی طرح کی ایک اندازے ایک چیز کو پروپیگنڈا کے ذریعے سیل کرنا، ایک نیریٹو بنانے میں عمران خان کا جواب نہیں ہے، اور لوگ اس نیریٹو میں آتے اس لیے ہیں کیونکہ وہ ان دو باقی لوگوں سے بڑے پریشان ہیں۔ میں نے ہمیشہ دیکھا عمران خان کی جگہ ہی سسٹم میں اس لیے بنی ہے کہ وہ لوگ زرداری نواز شریف سے اتنا پریشان ہیں، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این سے اتنا پریشان تھے کہ لوگوں کو وے آؤٹ چاہیے تھا، اور وہ عمران خان کی صورت دکھا ان کو۔ حالانکہ عمران خان نے بھی بڑا دھوکہ دیا، اس نوجوان نسل کے ساتھ دھوکہ کیا کہ پرفارم نہیں کیا۔ اب وہ کہیں جی 4 سال ہی تو ملے، بھائی 4 سال تمہیں وزیر اعظم بنایا تھا، ان کو 60 سال، انہوں نے 60 سال کو مفتے میں نہیں لیے میرے بھائی، انہوں نے بھی لڑ اڑا کے لیے ہیں، انہوں نے محنت کی ہے، جھوٹ بولے ہیں، منافقت کی ہے، پیسہ انویسٹ کیا ہے، جو بھی کیا ہے، تو پیسہ تم بھی کر لو بھائی، تمہیں روک کون رہا ہے؟ تم جیل سے نکلو، کچھ کرو، مطلب انہوں نے بھی سیاستیں چلائی، ان کو بھی جیلوں میں ڈالا گیا بھائی۔ انہوں نے اس یہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی محنت کی ہے، 2 نمبر ہی صحیح، تم بھی کر لو بھائی، تمہیں بھی کون روک رہا ہے؟ روکنے والے تو ہم کو یہی نہیں نا، ہماری کون سنتا ہے؟ بات یہ ہے کہ لیکن عمران خان کو آپ اتنا پارسا، اتنا کوئی فرشتہ بنا کے جب پیش کرتے ہیں تو آپ کو اس پہ سوچنا پڑے گا۔ عمران خان نے اتنے جھوٹ اور اتنے دھوکے دیے اس قوم کو، میں الیکٹیبلز نہیں لوں گا لے لی، اس کے لیے آپ سارے ریزن نکال لاتے ہیں۔ وہ تو بیچارہ شریف تھا، وہ شریف کیا تھا یار، 2 نمبر ہی کر رہا تھا آپ کے ساتھ، اس کی 2 نمبری آپ قبول کر لیتے ہیں، باقیوں کو آپ ذرا سا بھی لیوریج دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ زیادتی ہے بھائی، باقی مرضی ہے لگے نا۔ اب ایک اور بات پہ آ جاتے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ جو آنے والا وقت ہے بہت جلد، بہت جلد آپ بہت ہی ڈیسپریٹ، بہت ہی ریولوشنری چینجز دیکھیں گے پاکستان کے اندر، بہت بڑے بڑے فیصلے ہوں گے، اور ابھی یہ 2-4 مہینے میں ہوں گے، دسمبر تک اسی سال میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت بڑے بڑے فیصلے ہونے والے ہیں۔ مطلب آپ یقین نہیں کریں گے کہ اتنے بڑے فیصلے ہونے والے ہیں، بڑے چینجز آنے والے ہیں، اور بڑے ڈراسٹک اور ڈراماٹک چینجز آنے والے ہیں۔ اور ملک تو خیر بہرحال بہت ہی آگے جانے والا ہے۔ میں اکتوبر ایک بڑے عرصے سے کوٹ کرتا آ رہا ہوں، اصل میں بات یہ کہ ٹائم لائن نہیں دے سکتا، مشکل کام ہے یار، اتنا آسان تھوڑی کہہ دینا اور ہو جانا، لیکن پھر بھی میں وہ واحد بندہ ہوں جو کہتا ہوں اور ہمیشہ سے اس بات کا بلیو ہے، اور یہ کیلکولیشن ہے ایک بہت بڑے، اس کے پیچھے راز ہے کہ پاکستان نے جو ترقی کرنی ہے وہ اکتوبر یہ والا بھی ہو سکتا ہے، انشاءاللہ یہی ہوگا انشاءاللہ، اور ملک کی پروان چڑھے گی، اور اس میں معیشت بہتر ہوگی، عوام کی حالت بہتر ہوگی، فیصلے ڈراسٹک ہوں گے، ڈراماٹک ہوں گے، صوبے بننے کا کافی حد تک چانس ہے، سندھ کے صوبے پہ ڈیبیٹ ہے ساری، اور اصل جو راز ہے اس کے پیچھے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں لوگ کہتے ہیں پی ایم ایل این مالی ہوئی صوبوں پہ، لیکن اصل بات جو طاقتور حلقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے اگر صوبے بنتے ہیں تو پنجاب ٹوٹ جائے گا، پنجاب ڈویژن
بہت سے لوگوں کو قبول نہیں ہے، تو اصل مسئلہ وہاں بھی پڑا ہوا ہے، وہ آپ کو کوئی بتاتا نہیں ہے۔ لیکن سندھ کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے صوبے بنانا۔ صوبے سندھ میں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہو سکتے ہیں یا ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک فیصلہ ہو جائے، لیکن اس کے اندر بھی پیپلز پارٹی کو بہت نقصان ہے، لیکن تو اس کے اوپر یہی اسی کے اوپر بات ہوگی، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ اب کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، یہ بات دوبارہ فائل کی نظر نہیں ہوگی، میرا اپنا خیال ہے۔ اس میں کچھ نہ کچھ اب ضرور ہوگا، کچھ صوبے بھی بنیں گے، کچھ ایڈمنسٹریٹو یونٹ، کچھ ڈسٹرکٹ لیول، کچھ یہ جو کون سا ہے لوکل باڈیز، اس کو تو امپاورمنٹ کی ہی جائے گی، یہ تو لازمی ہی لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کو ٹاسک دے دیا گیا، کچھ لوگ آپ کو بڑے تواتر کے ساتھ نئے صوبوں کے اوپر بات کرتے نظر آئیں گے، یہ بھی ایک ٹاسک ہے۔ کچھ ویلاگرس کو دیا گیا ہے، تو وہ لوگ اپنی جگہ اپنے کام کر رہے ہیں، آپ کو نظر آ جائے گا، اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔